کہ چھوٹی سی بھی غلطی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا حج جو ہے وہ ہمارا خراب ہو جائے. خصوص کے ساتھ میں جو لوگ حج بدل کرتے ہیں تو خدا کے لیے سب سے پہلے حج بدل کرنے والے بحر شریعت کی 6 جلد میں حج بدل کرنے کے جو شرائط ہیں ان کو غور سے پڑھ لیجئے. کوئی آدمی اگر حج پہ بھیجے آپ کو کہ لیجئے اور ہمارے والد کے نام کا حج کریں، اگر آپ نے حج فاسد کر دیا تو وہ حج کرنے والا پورے حج کا جرمانہ دے گا. جتنے پیسے اس نے خرچ کیے ہیں اس کو جرمانہ دینا ہوگا. اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا. بعض لوگوں کو اس کا بہت شوق ہے، بھائی مجھے آپ بھیج دیں حج بدل کے لیے. بھائی ذمہ داری حج بدل کی ہے، کہیں خراب اگر ہو گیا سارا وبال آپ پر ہوگا. ایک صاحب نے تو میں نے دیکھا اخبار میں اشتہار دیا کہ بھائی حج بدل کسی کروانا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اس میں اشتہار میں یہ بھی دیا کہ جلدی کیجیے. بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں حج بدل کرانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور بازی لے جائے اور آپ جو ہے وہ محروم ہو جائیں. ارے بھائی جب اتنے آدمی آپ کو بھیج رہے ہیں تو اخبار میں اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگ جو ہے وہ بہت شوق ہے بھی حج بدل کرایا جائے، مگر اس کے مسائل پورے سمجھ کے جائے. جو بھیجیں وہ بھی مسائل کو سمجھیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کوئی ایسا اناڑی ہو کہ حج کو فاسد کر دے تو آپ کے 1,00,000 2 لاکھ روپے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں. آج کل کا حج بھی آپ جانتے ہیں 5 لاکھ 6 لاکھ کا پیکج. ایک دور تو تھا کہ بہت کم پیسوں میں حج ہو جاتا، لیکن اب کم پیسوں میں حج نہیں ہوتا. اور بذات خود حج ایک بہت مشکل کام ہے. جوان آدمی کا کام ہے، بوڑھے آدمی کا کام رہا نہیں. یہ تو اللہ فضل فرماتا ہے کہ بڑے بڑے بوڑھے لوگ آپ جیسے کچھ جوان انہیں مل جاتے ہیں سہارا دینے والے تو وہ حج کر لیتے ہیں. کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمانوں پر مہربان ہے، تو آپ کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے ضائع ہونے سے. کوئی نہ کوئی جوان جو ہے وہ کمزور نادار کو سہارا دینے والے وہاں مل جاتے ہیں. ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو اب جوانی کا کام ہے حج کرنا. بوڑھا آدمی تو کہیں خدا نہ خواستہ گر گیا، اس کے اوپر سے اتنے آدمی چلے جائیں گے اس کو اٹھنے کا وقت ہی نہیں ملے گا. اس رمی کے وقت میں دیکھ لیں، طواف کے وقت میں دیکھ لیں، اتنا زولدار ریلا آتا ہے کہ آدمی کا اٹھنا ہی ممکن نہیں. اور خصوصیت کے ساتھ میں افریقہ جو لوگ ہیں وہ تو ایسا زبردست حج کرتے ہیں جیسے کونیے مار کر کے آدمی کو لڑا دیتے ہیں. 7-7 8-8 فٹ کے جوان کسی بوڑھے آدمی کو ان کی کونی لگ جائے تو بیچارے کا کیا حال ہوگا. حالانکہ اسے منع کیا گیا حج کرتے وقت کسی کو اذیت نہ دی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے. اللہ کے گھر میں یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، ان کو تکلیف اور اذیت نہیں دینا چاہیے. آرام سے حج کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے قبول ہونے کی وہ رکھیں آپ امید، اور قوی امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جنہوں نے حج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. کیا کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب؟ ترجمہ کری گی نا کوئی روچو بھائی سمائی چو بھائی صاحب سمجھ ہاں وہ سن لیجیے آپ. یہ بھی حج بدل جو ہے وہ اصلی وطن سے ہوگا، یعنی کوئی پاکستانی آدمی اپنے والد یا دادا کا حج کرانا. بہت اچھا حاجی صاحب نے لقمہ دیا، کہتے ہیں بزرگوں کا ہونا بڑا ضروری ہوتا کہیں بھی. یہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے بھیجیں آپ پاکستان سے کسی کو تو یہ حج بدل ہوتا. یہ ہے کہ وہ مکہ کے رہنے والے جو ہیں نا وہ تو رہتے وہیں ہیں، تو آپ سے حج بدل کرنے کے 3,000 روپے لے لیں گے، وہ حج کر لیں گے آپ کا. لیکن وہ حج ہونا چاہیے اصلی وطن سے. جس وطن میں آپ رہتے ہیں یہاں سے بھیجا جائے. سمجھ گئے؟ وہاں اگر کسی کو 1,000 روپے دے دیں کہو بھائی یہ لو حج کر لو، یہ حج بدل شرعی صحیح نہیں ہے. اسی طرح جن حضرات پر حج ہے وہ بالکل تاخیر مت کریں. فوراً جب حج کا سیزن آئے پیسے داخل کرائیں اور حج کر لیں. موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی ہمارے صحافی تھے بڑے اچھے، منیر انصاری، بہت مشہور صحافی تھے. وہ حج کر کے آئے اور حج کرنے کے آتے گھر پہنچتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حج ان کی قسمت میں لکھا. وہ جب آئے تو حج کرنے کے فوراً بعد ان کا انتقال ہوا. جب پتہ لگا انہیں انتقال کے وقت میں یہ کہا کہ بھئی میری شاہ تراب الاقصی نماز جنازہ پہنچائیں. میں بیمار آدمی تھا، میں پہنچ نہیں سکا، میں کسی وقت ان کے گھر چلا جاؤں گا. لیکن آپ دیکھیں کہ آدمی جو حج کرنے کے لیے جائے کیا پتہ کہ کب آدمی کی موت آ جائے. اور جس پر حج واجب ہو گیا وہ اگر حج نہ کرے تو اور بھی اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی دوسری، اس لیے کہ اس نے فرض چھوڑ دیا. فرض ادا کریں. جن پر واجب ہو گیا وہ کوشش کریں
کہ اسی سال اپنا نام لکھوائیں اور بڑی مستعدی کے ساتھ جا کر کے حج کریں، اور حج کرنے سے پہلے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اچھی طریقے سے مسائل سمجھ لیں۔ ہم نے حاجیوں کی سہولت کے لیے یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ تو ایک اصل میں ہتھیار ہے، آپ اس کو اچھی طرح استعمال کریں تو اچھا ہی، برائیوں میں استعمال کریں تو برائیوں میں ظاہر ہے کہ استعمال ہوگا۔ اس پر ہم نے ایک مذاکرہ کیا تھا حج کے مسائل پر، جس میں 130 سوالوں کے جواب دیے تھے۔ اس مذاکرے میں ہم نے یہ پابندی کی تھی کہ صرف حج کے مسائل پوچھے جائیں۔ تو 1.25 گھنٹے کی وہ سی ڈی ہے، میں ہوں چھوٹا آدمی لیکن اس کو سن لیجئے ذرا، بہت سارے مسائل میں آپ کو وہ ملے گی۔ ahlsunnat.net پر اب بھی وہ موجود ہے، جو صاحب عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، اس میں احرام کے مسائل، طواف کے مسائل، جن جن کا تعلق حج کے مسائل سے ہے، اس میں جن جن احباب نے سوالات کیے ہیں اس میں سب کے جوابات موجود ہیں، تو اس سے حاجی کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا ایک قصہ تھا، جس کا ہم نے ایک حصہ بیان کیا تفسیر ابن کثیر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جو باتیں میں نے بیان کی ان میں اکثر باتوں کا مصنف مؤلف جو ہے وہ ابن کثیر۔ غرض یہ کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں تھی، اور شروع میں نے اس سے کیا تھا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے امتحان بھی اتنا ہی بڑا لیتا۔ انی جاعلک للناس امام، ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والے۔ منصب چونکہ بہت بڑا دیا جانے والا، امتحان بھی اتنا ہی بڑا لیا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا ہم تو تیرے بہت حقیر بندے، تو ہم سے کوئی امتحان نہ لے، ہم تو تیرے امتحان میں کسی میں بھی پورے نہیں اتر سکتے، ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امتحان میں اور ابتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جیسے رب کی مرضی۔ ہم تو کوئی امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں دے پائے۔ تو انبیاء کرام کے منصب بہت اعلیٰ اور بالا ہوتے ہیں، وہ ان امتحانات میں پورے اترتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کیسے کیسے امتحان ہوئے، یہاں تک ان کی جان کا امتحان ہو، ان کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے اور آگ ان پر گلزار ہو گئی۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا بعد میں پچھلے درسوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شاید 50 یا 52 دن آگ میں رہے، یا 55 دن، مختلف روایت۔ فرمایا جو آگ میں مجھے راحت اور طمانینت، جو مجھے وہاں آرام ملا ہے، وہ اس میں جانے سے پہلے کبھی نہیں ملا، اور آگ سے نکلنے کے بعد ہی مجھے اتنا آرام نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش ہو تو وہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ خندہ پیشانی سے اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ اس میں ایک درس ہے ایثار اور قربانی کا۔ جب آپ قربانی دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پیسوں کا ایثار ہے، ورنہ صحابہ کرام رضوان نے بے شمار ایثار کیے جس کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ مثلا ایک قصہ میں بتاتا ہوں، کشف المحجوب، حضرت داتا گنجبخش علی حجویری کی کشف المحجوب۔ کبھی اگر اللہ تبارک و تعالی موقع دے تو آپ ایک مرتبہ کشف المحجوب کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ فارسی زبان میں ابتدائی کتاب ہے کشف المحجوب تصوف کی۔ بے شمار بزرگوں سے جو ملاقات ہوئی داتا صاحب کی، وہ اور بڑے بڑے اکابر علماء کی حکایات نصیحت آموز، سبق آموز آپ نے بیان کی۔ ایک حکایت یہ بیان کی جنگ یرموک کی کہ، اور یہ اس پر ایک باب باندھا ایثار اور قربانی کا، کہ مسلمان اپنے مسلمان پر کو کیسے ایثار ہونا چاہیے، کس طریقے سے قربانی دینی چاہیے۔ تو داتا صاحب نے لکھا، اگرچہ واقع حدیث میں بھی ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے، کہ اس وقت ہمارے ذہن میں کشف المحجوب، کہا کہ ایک مرتبہ جنگ یرموک میں یہ ہوا کہ چند زخمی حضرات جو تھے وہ تڑپ رہے تھے۔ ایک صاحب نکلے کہ چلو پانی لے کر کے میرے کچھ عزیز اس جنگ میں ہیں، اگر میں نے ان کو پا لیا، ان کے ماموں تھے اس جنگ میں، ان کو میں پانی پلا دوں گا بوقت وصال۔ اس لیے کہ جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو گلا اس کا بہت جلتا، اس لیے کیا ہوتا ہے جان کنی کے وقت جو سمجھدار لوگ ہیں جو جانتے ہیں، کوئی شربت وغیرہ لے کر بیٹھتے ہیں، اور میت کے روح قبض ہونے سے پہلے کچھ ایک ایک دو قطرہ اس کو شربت پلاتے ہیں کہ گلا اس کا بالکل خشک ہوتا ہے۔ اور سکرات جو ہے موت کی وہ بہت سخت، اس کو ہم عنوان بنا کر کئی درسوں میں ہم انشاءاللہ اگر زندگی بخیر رہی، آپ کی دعاؤں سے طبیعت اگر صحیح رہی
تو بالاستیاب موت کا ذکر کریں کہ موت کیا ہے، کیسے آتی، اور ان تکلیفوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، اور تکلیف کیسی ہوتی ہے اور کتنی کٹھن ہوتی ہے موت، جس کو ہم نے خالی ذہن میں بسا رکھا کہ یہ ٹھیک موت ہے، بس ایک دن ہمیں مرنا، صرف اتنا ہمارے ذہن میں، یہ نہیں کہ وہ کتنی کٹھن ہے، یہ ہمارے ذہن میں نہیں۔ اس لیے علماء نے اس عنوان پر کئی کتابیں نقل فرمائیں موت کی سختی پر، موت کے معاملات، خصوصاً علامہ امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور 2 جلدیں آپ نے اسی پر نقل کی ہیں کہ موت کیسے آتی، کیا معلوم ہوتا ہے مرنے والے کو۔ غرض کہ وہ جب جنگ میں پہنچے تو لوگ تڑپ رہے تھے، اس تڑپنے کے دوران وہ جو اپنے جن کو تلاش کر رہے تھے ان کو پا لیا، اور وہ کہہ رہے تھے پیاس پیاس پیاس، اس کے پاس پہنچے پانی پلانے کے لیے، تو پڑوس میں سے ایک آواز ہے العطش العطش، پیاسا ہوں میں، پیاسا ہوں، پیاس پیاس۔ انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا، فرمایا پہلے ان کو پلا۔ وہ ان کے پاس گئے، ان کو پانی پلایا، تو دوسری طرف سے آواز آئی العطش العطش، پیاس پیاس۔ انہوں نے بھی پانی نہیں پیا، فرمایا پہلے انہیں پلاؤ۔ انہیں پلایا، انہیں پلانے کے بعد ایک اور آدمی تڑپ رہا، تو انہوں نے کہا پہلے اسے پلا۔ وہ اسے پلانے گئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جب دوسرے کے پاس آئے، ان کے پہنچنے تک ان کا انتقال ہو گیا۔ جب دوسرے نمبر پر گئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ سب پیاسے انتقال کر گئے، مگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو چھوڑ کر پہلے پانی پینا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اور اس پر بے شمار حکایتیں اور بزرگوں کے واقعات حضرت داتا گنج حجویری نے نقل کی، اور یہ بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کس طریقے سے ایثار کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو تک حضور علیہ السلام پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے نثار کر دیا۔ جیسے غزوہ احد کا معاملہ دیکھی، جب تیر اندازی ہو رہی تھی، صحابہ کرام حضور کے سامنے آن کر اپنے سینے پر، اپنے پشت پر وہ تیر کھا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کو کوئی زخم پہنچے۔ اس طریقے سے تیر انہوں نے اپنے جسم پر کھائے تاکہ حضور علیہ السلام کو کوئی تیر نہیں لگے، کوئی اپنی جانوں کا نذران پیش کیا۔ ہم سے تو یہ کہا گیا ایک بکرا ذبح کرو، اس میں ہماری جان نکلی جاتی کہ بھئی تو 5,000 10,000 روپے خرچ ہو جائیں، آج کل تو بکرے مہنگے بھی ہو گئے بہت، لیکن یہ بھی بڑا مسئلہ، سمجھے؟ تو پیسے کو مت دیکھا جائے، ثواب کو دیکھا جائے کہ کتنا بڑا ثواب ہمارے ان کاموں میں کرنے، زکوٰۃ دینے میں، فطرہ دینے میں، قربانی کرنے میں بے شمار ثواب ہے۔ اور پیسہ تو کسی کا اس نے ساتھ نہیں دیا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، آپ سب یہیں دھرا رہ جائے گا۔ سکندر جیسے لوگ بڑے بڑے مال و دولت کھیتنے والے سب کے سب خالی ہاتھ ہی اسے دنیا سے گئے۔ محترم حضرات، کوئی دولت ساتھ لے کر کے نہیں جائے گا، لہذا صوفیہ کا قول یہ ہے کہ وہ پیسہ وہی کام میں آئے گا جو اپنی زندگی میں کسی کو دے دیا یا جو کھا لیا، وہ اس کا، باقی اس کا نہیں ہے۔ جو چھوڑ جائے وہ اس کا نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے بڑی عمدہ حکایت لکھی اسی مال اور دولت کے مسئلے پر، کہنے لگے ایک تاجر تھا، اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے تاجر کو مشورہ دیا کہ میاں ایسا کرو، حج کرنے کے لیے جاؤ اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر بچے کی ولادت کی دعا کرو۔ وہ حج کرنے گیا اور بچے کے پیدا ہونے کی دعا کی۔ خدا کا کرنا دیکھیے، جب ہندوستان واپس لوٹا، اس مالدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ وہ نکلا بالکل اچکا لفنگا، سارا باپ کا مال جوئے میں، کھانے پینے میں سب خراب کر گیا۔ اب انتظار کرنے لگا کہ باپ کب مرے تو کب اس کی دولت میرے ہاتھ آئی۔ وہ صبح کسی بدماش نے مشورہ یہ دیا کہ بھائی ہم نے تمہارا ابا کا واقعہ سنا تھا کہ جب اولاد نہیں تھی تو ان کو مشورہ دیا کہ تم مقام ابراہیم پر جاؤ اور بیٹے کے پیدا ہونے کی دعا کرو، تو تم پیدا ہوئے، تو اب ایسا کرو کہ تمہیں دولت چاہیے تو تم بھی مقام ابراہیم پہنچ جائے، دعا کرو اپنے والد کی چھٹی۔ یہ بھی پہنچ گیا مقام ابراہیم۔ جس مقام پر باپ نے اس کے پیدا ہونے کی دعا کی، وہاں یہ باپ کے مرنے کی دعا کر رہا۔ یہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی دولت عزیزان گرامی جو کسی کے کام نہیں آتی۔ وہ باپ جس نے اس کے پیدا ہونے کی دعا کی، وہ باپ کے مرنے کی دعا کر رہا۔ تو یہ اتنی عجیب و غریب چیز ہے دولت، تو اس کا نام ہم نے دولت نہیں بلکہ دولت رکھا ہے۔ دولت ہے، جیسے گدھا دو لتی مارتا ہے نا پیچھے کی، اسی طرح یہ بھی دو لتی مار کے بے وفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ ٹھہرے رہیے وہاں۔ کوئی ابھی آپ سن چکے کہ ایک پیالے پر پوری حکومت قربان، ہارون رشید کا واقعہ آپ نے سنا، ایک گلاس کے پیالے کے برابر بھی پوری حکومت نے، جو تقریباً مشرق سے مغرب تک جو ممالک ہیں ان کا مالک۔ تو یہ تو سب بے وفا چیزیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہے بہت اچھی چیز، مگر یہ بالکل ایسے جیسے پانی میں، پانی جب تک کشتی کے باہر ہے یہ رحمت ہے، اور اگر یہ پانی کشتی میں آ جائے تو آپ بھی گئے، کشتی بھی گئی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہاں، اس کی محبت جو ہے دل سے باہر رہنی چاہیے، اس لیے کہ پیسہ ضروری ہے. حج پیسے سے کریں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو اجر و ثواب جو ملے گا وہ زکوٰۃ دینے سے ملے گا. مسجدیں بنوا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، تو پیسوں سے ہی ہو رہا ہے نا یہ سارا کام. تو وہ دولت جو ہے وہ کارگر ہے جس دولت سے آخرت کو کمایا جائے، ورنہ یہ دولت کسی کا ساتھ نہیں دیتی اور کسی کے کام نہیں آتی. یہ سن لیجئے اب آپ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے، جیسے ابراہیم ادہم رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے بلخ کے، بس وہ اللہ اللہ کی یاد کا چسکا جب لگا، تخت شاہی پر لات مار کر نکل گئے، جنگلوں میں فقیروں کا لباس پہن لیا اور جنگلوں میں سیاحت کرتے تھے. تو یہ چسکا ہے کہ لگ جائے تو پھر آدمی دنیا کو بھول جاتا ہے. اس کی محبت جو ہے وہ دل سے باہر ہو تو نعمت ہے، دل کے اندر اگر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ زحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. بہرحال یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند گوشے ہم نے بیان کیے. آئندہ اگر انشاءاللہ طبیعت نے ساتھ دیا تو کسی اور عنوانات کو بھی زیر بحث انشاءاللہ تبارک و تعالی لائیں گے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں سب کو سنت ابراہیمی کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی شرکائے محفل ہیں جو سن رہے ہیں ہماری محفلوں کو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما. الہی ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، تمام حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی دعاؤں سے میں یہاں تک پہنچا کہ بیان کرنے کے لائق ہو گیا. آئندہ بھی دعا فرمائیے تاکہ کچھ جو مضامین ذہن میں ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے اور وہ بھی آپ حضرات تک منتقل ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.